ابن عباس نے علم یہ کیا تھا کہ میں ہر چیز کا جواب قرآن سے دوں گا۔ قرآن کے اندر بہت زیادہ علوم موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر قرآن میں کہاں پہ موجود ہے؟ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے قرآن کو صرف اور صرف تعویذ کے لیے رکھ لیا ہے۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم نے قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا، کس طرح سے ہم نے صحابہ سے وہ چیزیں جو ہمیں سیکھنی چاہیے تھیں، جس کو لے کے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے تھا، ہم نے وہ پیچھے چھوڑ دی۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں ابن عباس کے کال سے۔ ابن عباس نے بیسیکلی کلیم یہ کیا تھا کہ میں ہر چیز کا جواب قرآن سے دوں گا۔ تو ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ آپ ایسا نہ کہیں، ہر چیز کا علم تو قرآن کے اندر موجود نہیں ہے، ہر بات تو قرآن سے ثابت نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے کہا پوچھیں، تو انہوں نے ان سے سوال کیا اور کہا کہ مجھے بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر قرآن میں کہاں پہ موجود ہے۔ اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے تو قرآن کے آنے کا سلسلہ بند ہو گیا، اس لیے انہیں یقین تھا کہ قرآن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا نہیں دیکھا جا سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب دنیا سے جائیں گے یا دنیا سے جانے کے بعد۔ تو ابن عباس نے کہا کہ آپ قرآن کی 64ویں سورت کا ذرا نام بتائیں مجھے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کون سی سورت نازل ہوئی، مجھے اس سورت کا نام بتائیں۔ تو اس سورت کا نام ہے تغابن۔ اب تغابن کا جو مطلب ہے وہ ہے لاس کا مطلب ہے نقصان۔ ہمیں پتہ ہے کسی چیز کا چلے جانا، کھو جانا یا ہمارے پاس موجود نہ ہونا، ہم اسے لاس میں کاؤنٹ کرتے ہیں، ہمارا کوئی پیارا دنیا سے چلا جائے تو ایک تو پہلے یہ مطلب وہ مکمل ہوتا ہے۔ دوسرا مطلب آتا ہے ڈیپریویشن کا۔ ڈیپریویشن کا مطلب وہ چیز ہوتا ہے جو کہ ضروری ہو لیکن آپ کے پاس نہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ نے سنا ہوگا سلیپ ڈیپریویشن، فوڈ ڈیپریویشن۔ تو اس کا مطلب ہے فوڈ ڈیپریویشن، جیسے مثال کے طور پہ کوئی بچہ ہے، اسے جو ضروری غذائیت چاہیے اور اسے وہ نہیں مل رہی، تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ فوڈ ڈیپریویشن کا شکار ہے۔ تو وہ چیز جو آپ کے لیے ضروری ہو لیکن آپ کو نہ مل رہی ہو، تو یعنی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائیں گے۔ 64ویں نمبر پہ یہ آیا سورت میں۔ پھر اس کے بعد ہے ریگریشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک سٹیپ پیچھے چلے جانا، یعنی کہ پہلے آپ نے کوئی کامیابی حاصل کی تھی، اب آپ ایک سٹیپ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ تو یعنی کہ اس سے مراد ڈائریکٹ وہ ایک حدیث ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، پھر اس کے بعد والا اور پھر اس کے بعد والا، یعنی کہ اس کا مطلب بھی یہی لیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے تھے۔ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے بالکل ہی قرآن کو سوچنے سمجھنے سے دور صرف اور صرف تعویذ کے لیے رکھ لیا ہے یا یاد کرنے کے لیے، لیکن اس کے جو مطلب تھے، ہر آیت کے جو اتنے زیادہ مطلب نکلتے ہیں، ایک لفظ کے اتنے مطلب نکلتے ہیں، ہم نے اس چیز کو پیچھے چھوڑ دیا۔ تو صحابہ کا جو پرسپیکٹو تھا، ان کا جو لینس تھا قرآن کو دیکھنے کا، وہ بالکل مختلف تھا ہمارے لینس سے۔ ہم تو بالکل ہی قرآن کو ایک ڈیفرنٹ بک کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، صرف ایک مقدس کتاب جس کو سب سے اونچی جگہ پہ رکھ دیا جائے، پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن کے اندر بہت زیادہ علوم موجود ہیں، ابھی میں سارے علوم کی تفصیل میں نہیں جاتا، ہم صرف اور صرف دیکھیں گے کہ سائنس سے ریلیٹڈ جو میجر علوم ہیں وہ کون سے ہیں۔ ان میں سر فہرست اسٹرانومی ہے، اور قرآن نے اسٹرانومی کے بارے میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں بات کی ہے۔ اس کے بعد جیولوجی ہے، پھر بایولوجی ہے، اور اس میں کریشن آف لائف پہ بڑی ڈیٹیل میں بات کی ہے، اور اس کے بعد اوشن گرافی ہے، سمندروں کے بارے میں بات کی ہے، فزکس کے بارے میں بات کی ہے، نیچرل لاز کے بارے میں بات کی ہے، ہیومن سائیکالوجی اور اناٹمی کے بارے میں بات کی ہے، پھر میڈیسن اور ہیلتھ کے بارے میں بات کی ہے، میٹرولوجی کے بارے میں بات کی ہے، ایتھولوجی یعنی کہ جانوروں کے بیہیویئر سے ریلیٹڈ علوم ہیں وہ ان کے بارے میں بات کی ہے، باٹنی کے اوپر بات کی ہے، میتھمیٹکس کے اوپر بات کی ہے۔ اب ان ساروں کو تفصیل میں کھولنا تو بہت لمبا ہے، اب ہم صرف ایک ٹاپک میتھ چوز کریں گے اور اس کی بھی جسٹ بیسکس کو ہی دیکھیں گے، بالکل بیسکس، بالکل پہلی لیئر کو دیکھیں گے، کس طرح سے قرآن نے میتھ کے اوپر بات کی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نیومیریکل سیمیٹری جو قرآن میں پائی گئی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اعداد جو بار بار سیم جگہوں پہ ریپیٹ ہوئے ہیں وہ کس طرح سے۔ تو قرآن میں جو یوم ہے، یوم کا مطلب ہوتا ہے دن، اور یہ قرآن میں 365 دفعہ آیا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ 365 دن مل کے ایک سال بناتے ہیں۔ اسی طرح سے جو ایام یعنی ڈیز کا لفظ ہے، یہ قرآن میں 30 دفعہ آیا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ 30 دن تقریباً ایک مہینہ بنتا ہے۔ اور اسی طرح شہر یعنی منتھ، اس کا لفظ بھی قرآن میں 12 دفعہ آیا ہے، جو کہ بتاتا ہے کہ ایک سال کے اندر 12 مہینے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم اگر اس سے آگے دیکھیں تو قرآن کے اندر زندگی اور موت یعنی لائف اینڈ ڈیتھ، اس کے بارے میں بھی جو بتایا گیا ہے وہ 145 ٹائمز
times یعنی 145 دفعہ زندگی کا لفظ آیا ہے یعنی حیات, اور 145 دفعہ ہی موت کا لفظ آیا ہے. اسی طرح مرد اور عورت دونوں کا لفظ 24 دفعہ استعمال ہوا ہے. اسی طرح فرشتے اور شیاطین ان کا لفظ بھی 88 ٹائمز یعنی 88 دفعہ ریپیٹ ہوا ہے. پھر اسی طرح اگر ہم دنیا اور آخرت کی بات کریں تو وہ 115 دفعہ ریپیٹ ہوا ہے, یعنی دنیا کا لفظ بھی 115 دفعہ ہے, آخرت کا لفظ بھی 115 دفعہ ہے. اسی طرح ایمان اور کفر ان دونوں کا لفظ بھی 25 دفعہ آیا ہے. خیر اور شر یعنی گڈ اینڈ ایول اس کا لفظ بھی 180 دفعہ آیا ہے 180 ٹائمز. اس کے بعد جنت اور جہنم یہ 77 ٹائمز آیا ہے. اسی طرح ابلیس اور ابلیس سے پناہ مانگنے کے لیے جو دعا بتائی گئی ہے یعنی کہ اعوذ باللہ, وہ بھی اعوذ کا لفظ 11 دفعہ آیا ہے. اس کے علاوہ صلاۃ پڑھنے کا لفظ جو ہے وہ 5 دفعہ آیا ہے اور جو بتاتا ہے کہ 5 نمازیں ہیں. اسی طرح زکوٰۃ کا اور برکت کا لفظ 32 دفعہ آیا ہے یعنی کہ زکوٰۃ دینے سے برکت ہوگی. یہ ہم نے بارہا جگہوں پہ قرآن میں احادیث میں دیکھا ہے کہ زکوٰۃ کو برکت کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ زکوٰۃ دیں اور آپ کے مال میں برکت ہوگی, تو یہ لفظ 32 دفعہ آئے ہیں. اس طرح 7 زمینوں کا اور ہی 7 آسمانوں کا ذکر 7 دفعہ بتایا گیا ہے. اسی طرح زمین اور سمندر یعنی لینڈ اور سی, تو ہمیں پتہ ہے کہ جو قرآن ہے اس میں جو زمین کا لفظ ہے وہ 13 دفعہ آیا ہے اور سمندر کا لفظ 32 دفعہ آیا ہے 32 ٹائمز. اور اگر ہم ان دونوں کی ریشو نکالیں 13:32 کریں تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اپروکسیمیٹلی 71% جو ہے وہ ہمارے پاس سمندر ہے اور 29% لینڈ ہے, جو کہ بالکل کلوز ہے جو ایکچوئل فگر ہے. یہ تو تھے جسٹ قرآن کے اندر ابھی بیسک سیمیٹریز. اس کے علاوہ قرآن میں اگر ہم اس کو تھوڑا سا اور کھولیں اور تھوڑا سا لفظوں کی ٹرانسلیشن میں جائیں تو ہمیں بڑی مزے کی چیزیں ملتی ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم قرآن میں دیکھیں تو سورہ روم میں ہمیں ملتا ہے کہ آیت نمبر 2 سے 4 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رومنز کو بڑی جلدی شکست ملے گی اور پھر اس کے بعد ودن اے فیو ایئرز وہ دوبارہ سے فتح میں آ جائیں گے. تو اب یہ جو ودن اے فیو ایئرز کا لفظ آیا ہے عربک میں یہ آیا ہے بدع. اس کو اگر اس کی عربک کے ٹرمز میں دیکھیں تو اس کی ٹرانسلیشن بنتی ہے بٹوین 3 and 9 ایئرز یعنی 3 اور 9 سال کے درمیان. تو اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہسٹوریکلی جو رومنز تھے ان کو شکست دی تھی پرشینز نے اور وہ دی تھی 7th سینچری میں, اور اس کے ایگزیکٹلی 9 سال کے بعد بیزنٹائن جو ہیریکلس تھا اس نے دوبارہ جو ہے وہ پرشین کے اگینسٹ فتح حاصل کر لی تھی. 9 سال کا پیریڈ قرآن نے پریڈکٹ کیا تھا وہ ایگزیکٹلی ایز اٹ از پورا ہوا. اس کے علاوہ سورہ کہف میں ایک اصحاب کہف کا جو واقعہ بیان ہوا ہے اس میں ذکر ہوا ہے کہ وہ 300 سال اور 9 سال سوئے رہے. تو قرآن نے جو یہ اس طرح سے ٹرمز بتائی ہیں اگر ہم ان کو انفولڈ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 300 جو سولر ایئرز ہیں وہ 309 لونر ایئرز بنتے ہیں, یعنی کہ جو سورج کے سال ہیں وہ 300 ہوں تو وہ چاند کے 309 بنتے ہیں, اور یہ دونوں فگرز ایگزیکٹلی کنورٹیبل ہیں اور ہمیں قرآن نے یہ دونوں کی دونوں بتا دی تھی. اس کے علاوہ قرآن شروع ہی بسم اللہ سے ہوتا ہے. قرآن کے اندر 114 صورتیں ہیں اور جو بسم اللہ ہے اس کے جو حروف ہیں وہ 19 ہیں, اور 19 کو اگر 6 سے ضرب دیں تو ہمارے پاس 114 صورتیں آ جاتی ہیں. تو یہ ایک اس کا ریپیٹڈ اسٹرکچر بتاتی ہیں. نہ صرف اتنا ہی بلکہ یہ بھی کہ قرآن کے اندر بسم اللہ 114 دفعہ آئی ہے. 113 دفعہ تو ہم جانتے ہیں کہ ہر سورت سے پہلے آئی ہے. جو سورہ توبہ ہے اس میں بسم اللہ نہیں ہے, لیکن جو سورہ نمل ہے اس کی آیت نمبر 30 انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو وہاں پہ بھی جو بسم اللہ آئی ہے یہ بتاتی ہے کہ مل کے 114 دفعہ بسم اللہ پوری کر دیتی ہیں. تو قرآن کے اندر 114 صورتیں ہیں, بسم اللہ بھی 114 دفعہ ہے, اور بسم اللہ کے 19 جو حروف ہیں ان کے اندر یہ سمیٹری ہے کہ ان کو 6 سے ملٹیپلائی کریں تو وہ واپس قرآن کی صورتیں دیتے ہیں. تو یہ ایک سائیکل بتاتا ہے. ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ جو فادر آف الجبرا ہیں وہ الخوارزمی ہے, یہ تو ہمیں اکثریت کو پتہ ہے الخوارزمی کو فادر آف الجبرا کہا جاتا ہے, لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ان کے استاد کون تھے. ان کے استاد تھے امام جعفر صادق. اب امام جعفر صادق, ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہم نے اپنے علماء کو اپنے لوگوں کو اپنا فرقے کے مطابق ان سے دین لینا شروع کیا. ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ امام جعفر صادق بھی ہمارے ہی ہیں. اگر ہم ان سے علم لیں تو ہمیں پتہ چلے کہ ان کے شاگردوں کا یہ حال تھا کہ وہ پوری دنیا میں انہوں نے اپنا نام بنایا, تو استاد کا کیا حال ہوگا. لیکن صرف فرقہ پرستی کی بنیاد کے اوپر ہم نے ان ناموں کو لینا چھوڑ دیا. فادر آف الجبرا الخوارزمی کے استاد امام جعفر صادق ہیں, اور
اور جو نہ صرف میتھمیٹیشین تھے بلکہ ان کے پاس کیمسٹری کا بھی علم تھا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنے کی سمجھنے کی ضرورت ہے اور واپس جا کے اپنے علماء کو اپنے صحابہ کو اور ان اماموں کو پڑھنے کی ضرورت ہے اور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سے علوم وہ کون سی باتیں بتا چکے ہیں جن کا ہمیں آج تک علم نہیں ہے. اس لیے ہمیں دین کو سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس چینل سے جڑے رہیں, عبداللہ انفولڈز کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم مزید قرآن کے اوپر ڈیٹیل میں ویڈیوز بنا سکیں اور دیکھیں کہ قرآن ہمیں کون سے وہ علوم دیتا ہے جن کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے.